بھائی الحاظ ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھا ہوا حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور جب بھی بھائی الحاظ ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہوا کوئی بھی کلام کوئی بھی شخص پڑھے تو یقینی طور پہ بھائی کی یاد ہمیشہ سے تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ آج ہم ونٹر اپیل 2022-2023 کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ایک بار پھر میں پیکیجز اگر آپ کے سامنے دہرا دوں کہ احساس ٹرسٹ نے جو احساس فاؤنڈیشن نے جو پیکیج تیار کیا موسم سرما کے حساب سے، جس کے اندر اگر سے 5 سے 6 افراد پر مشتمل اگر آپ کی فیملی ہے تو اس کے حوالے سے اس میں راشن پیک موجود ہے، ان کے لیے کمبلز اور ساتھ ہی ساتھ جیکٹس موجود ہیں۔ اگرچہ آپ اس پیکیج کو اویل کر کے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف $121 میں اسے اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سیلاب متاثرین کے لیے راشن، ٹینٹ اور مچھردانی کا بھی ایک پیکیج تیار کیا گیا ہے، اسے آپ اویل کر کے ڈونیٹ کرنا چاہیں تو اسے آپ صرف اور صرف $185 میں اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ آنکھوں کا آپریشن کسی کا کروانا چاہیں تو آپ اسے $55 میں آپ اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ احساس فاؤنڈیشن اس طرح کی کافی ساری سرگرمیوں میں الحمدللہ لوگوں کی خدمت میں مصروف رہتا ہے، اور مسجد کی تعمیر کے کام میں بھی احساس فاؤنڈیشن جو ہے بخوبی اپنی خدمات کو سر انجام دیتا ہے۔ اگر آپ مسجد کی تعمیر کرانا چاہتے ہیں تو $9,500 میں آپ اسے اویل کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خالی راشن پیک ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے $75 میں آپ اسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر چھوٹا ہینڈ پمپ آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ $300 میں آپ کر سکتے ہیں۔ بڑا ہینڈ پمپ $750 میں آپ اسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ چھوٹا کنواں آپ $945 میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ بڑا کنواں آپ $3,045 میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سادات پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ $121 میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اسی کو ڈونیٹ کرنا ہے۔ اگرچہ آپ اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ 1 سے 2 پیکیجز بھی اویل کر سکتے ہیں، 2 سے 3 بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگرچہ آپ اتنی استطاعت نہیں رکھتے نہیں تو آپ $100 بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ $50 اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے یہی گزارش رہے گی آج کی اس ونٹر اپیل میں کہ مشکل کی اس گھڑی میں ان لوگوں کا ضرور احساس کریں جن کے پاس اوڑھنے کو کمبل اور پہننے کو گرم کپڑے نہیں ہیں۔ میں قبلہ مفتی صاحب کی جانب آؤں گا، اور مفتی صاحب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں خدمت خلق کے حوالے سے کیا پیغام حاصل ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ یہ سبق دینے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں خدمت خلق کے لیے بھیجا، اور بالخصوص جیسے کہ مجھ سے پہلے قبلہ حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہی یہ درس شروع ہو چکا تھا کہ اسلام لوگوں کو جمع کرنے کا نام ہے۔ کیا بات ہے! اسلام بکھیرنے کا نام نہیں ہے، اسلام توڑنے کا نام نہیں ہے، اسلام اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے۔ تو اور اجتماعیت میں خدمت خلق کی ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اگر ہر انسان فقط اپنا ہی سوچتا رہے کہ کھانا بھی مجھے ملنا چاہیے، لباس بھی مجھے ملنا چاہیے، رہائش بھی مجھے ملنی چاہیے، اور سہولیات ساری کی ساری میرے دامن میں جمع ہونی چاہیے، تو اجتماعیت نہیں ہوتی۔ اجتماعیت یہ ہے کہ آپ اپنے منہ کا لقمہ کسی اور کے منہ میں دے دیں، آپ اپنا پانی کا گھونٹ کسی اور کو دے دیں، آپ اپنا لباس کسی اور کو دے دیں۔ یہ اجتماعیت کی طرف لے کر چلنے والا دین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کثیر واقعات، کثیر فرمودات ایسے ہیں جو انسان کو اس بات کی طرف جذبہ دلاتے ہیں، شوق دلاتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا تھا، شہر سے باہر نکلے اور ہمارے سامنے بالکل احد پہاڑ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا اور مجھے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، یہ احد پہاڑ ہے، مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور 3 دن سے زیادہ میرے گھر میں محفوظ رہے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے میں زیادہ تیز تھے، خرچ کرنے میں، کیونکہ ایک بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، پہلے صفحے پر ذکر کی کہ کانا اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا کہ کانا اجود الناس، لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جواد تھے۔ جواد اور سخی میں ایک فرق ہوتا ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے مال میں سے خود بھی کھاتا ہے
اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور جواد وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنی فکر نہیں ہوتی، وہ فقط دوسروں کی سوچتا ہے۔ کیا بات، اور آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ کانا اجود الناس، لوگوں میں جوادوں میں سے بھی سب سے بڑے جواد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت لوگوں کی فکر ہوتی تھی، ہر وقت دوسروں کی فکر ہوتی تھی کہ ہر کسی کو یہ سہولت بھی میسر آ جائے، اس کی یہ ضرورت بھی مکمل ہو جائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دنیا اور آقا علیہ السلام ان کے دین کے لیے بھی حریص ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ برائے میں فرمایا نا کہ حریص علیکم، کہ تمہارے لیے زیادہ کوشاں کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک قدم آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راویہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بغیر حساب کے خرچ کرو۔ کیا بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں بغیر حساب کے خرچ کرو، اگر تم گن کر دو گے تو اللہ تمہیں گن کر دے گا۔ کیا بات ہے، جو دیتا بغیر گنتے تو ہم دے کے کیا، جب اللہ رب العالمین تمہیں بغیر حساب کے دیتا ہے تو تم بھی بغیر حساب کے خرچ کرو، کیا بات، اور جب تم بغیر حساب کے خرچ کرو گے پھر اللہ تمہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں بغیر حساب کے خرچ کرو۔ اور دیکھیں کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں تو پھر اس وقت گنتی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، فقط اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بالکل، تو پھر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں اس وقت بھی گنتی نہیں ہونی چاہیے، فقط اللہ کی رحمت ہمارے سامنے ہو کہ وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین کتنا عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین انسان کے خرچ کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا فرماتا ہے، بلکہ دوسری حدیث مبارکہ میں ایک کے بدلے میں 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العالمین ایک کے بدلے میں 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور بلکہ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، تم اپنا خلوص دگنا کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اجر کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اس بات کی طرف متقاضی تھا، اشارہ کرنے والا تھا کہ خدمت خلق کے جذبے سے معمور ہو کر اللہ رب العالمین کے بندوں کو ایک جگہ پر خدمت دی جائے، اللہ کے بندوں کو آسائشیں دی جائیں، اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے سہولیات پیدا کی جائیں، تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہارے لیے سہولیات پیدا فرمائے گا، کیونکہ بندہ جب اللہ کے بندوں کے کام میں مصروف ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آسانیاں پیدا کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خدمت خلق کے جذبے سے معمور ہو کر احساس کے جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی بات میں سے میں سوال لوں گا کہ آج کل جو نفس و نفسی کا عالم ہے، میں قبلہ مفتی اطہر میاں صاحب کی طرف آؤں گا، آج کل جو مفتی صاحب اپنا نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ بھئی میں کما کے اپنے اوپر لگا لوں اور اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء تمام مکمل ہونے کے بعد بھی ہم اپنے پاس بچا کے رکھتے ہیں آج کل کے لوگ۔ اور اگرچہ کتنا بہتر ہوگا اگر ہم اپنے ان لوگوں کے بارے میں، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، اپنے ان بہنوں کے بارے میں اگر سوچیں جن کے پاس آج سردی کی اس رات میں پہننے کو گرم کپڑے نہیں ہیں، اوڑھنے کو کمبل نہیں ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ ولید بھائی دیکھیں، ایک روایت مجھے یاد آ گئی، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں رات کے پہر میں چھپ کر کوئی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اور جو مجھے ملے گا میں اس کو دے کر آ جاؤں گا۔ رات کے پہر میں وہ گیا دینے کے لیے اور کسی کو دے کر واپس آ گیا۔ صبح پتہ چلا کہ بھائی لوگوں میں شور مچ گیا، کسی چور کو کوئی مال دے کر چلا گیا، صدقہ خیرات دے کر چلا گیا۔ وہ پریشان ہوا کہ میں نے مال تو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا تھا لیکن میں چور کو دے کر آ گیا۔ دوسری رات وہ جب گیا دوبارہ، تو دوبارہ جانے کے بعد اس نے مال صدقہ کیا، ایک عورت کو دے کر آ گیا۔ صبح پتہ چلا کہ وہ عورت غلط کردار والی تھی، وہ اس کو دے کر آ گیا۔ تیسرے روز جب وہ رات کو دوبارہ صدقہ خیرات کرنے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ملا، اسے پیسے دے کر آ گیا، لیکن صبح مشہور یہ ہوا کہ کسی نے امیر کو صدقہ اور خیرات دے دیا۔ اب وہ پریشان کہ میں نے یہ کیا کیا، میں تو صدقہ اور خیرات کرنا چاہتا تھا اور 3 رات میں نے یہ کام کیا۔ پھر اسے بتایا گیا کہ بھائی پہلی رات تم نے چور کو جو صدقہ کیا نا تو چور چوری سے رک گیا۔ اسی طرح وہ عورت غلط فعل کے لیے جا رہی تھی، ظاہر سی بات ہے مال کے لیے جا رہی تھی، جب اسے مال مل گیا وہ واپس چلی گئی۔
کیا بات، اور امیر کو جب تم نے صدقہ دیا تو اسے غیرت آئی کہ ایک غریب مجھے صدقہ دے کر جا رہا ہے اور اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو میں کیوں نہ صدقہ کروں. تو یہاں پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ لوگوں پر خرچ کیا جائے. اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلح رحمی یہ نہیں کہ لوگوں سے جوڑا جائے، جو جوڑ لیں آپ مجھ سے جوڑ لیں میں آپ سے جوڑنا ہوں، صحیح ہے، یہ صلح رحمی نہیں ہے. صلح رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑو، اللہ کیا بات ہے، کیا جو آپ سے توڑنا چاہ رہا ہے آپ اس سے جوڑو. اب آپ اندازہ کریں کہ کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں یتیم کے احکام نازل فرما دیا اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا گھر بار دیکھنے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے سیلاب آیا، سیلاب آنے پر بہت ساری جانیں، بہت ساری لاشیں، بہت ساری میتیں مختلف سمندروں مختلف جگہوں پر ملی، مختلف ڈیمز سے ملی. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ان کی لاشیں بہہ بہہ کر پہنچی وہاں تک. وہ کسی کے باپ بھی تھے نا. اللہ اکبر. آج وہ بچہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، آج اس کا وہ بچہ انتظار میں بیٹھا ہے. یقین جانیے ایک یتیم کی خدمت کرنا، حدیث کا مفہوم کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ہاتھ پھیرنے کے بعد کتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے جائیں گے، اللہ جانتا ہے. اللہ ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی عطا فرما دے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ صرف ہاتھ پھیرنے کی برکتیں ہیں. اگر آپ اسے کپڑے پہنا دیں، کیا بات، آپ اس کا پیٹ بھروا دیں، آپ اسے پانی پلا دیں، آپ اسے سردی کے اندر جیکٹ دلوا دیں، آپ اسے سردی کے اندر کمبل دلوا دیں، آپ اسے سردی کے اس معاملے میں جہاں اس کے پاس چھت نہیں ہے آپ اسے ٹینٹ دلوا دیں، تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ آپ کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم تاجر بننا چاہتے ہیں اور تجارت ہم اس جگہ کرتے ہیں کہ جہاں پر اچھا انویسٹ کرنے کے بعد ہمیں مل جائے، آؤٹ پٹ ہمیں اچھا ملے. ہم مادہ پرست لوگ ہیں، ہم وہاں پیسے خرچ کرتے ہیں جہاں پر ہمیں 1 سے 4 بننے کا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا میری بات ہوتی، مفتی صاحب کی بات ہوتی یا کسی اور کی بات ہوتی تو آپ بولتے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اب ایک آپ لائے 10 وہ ملی، 11 نیکیاں آپ کو مل گئی. اور پھر اخلاص کے ساتھ احساس کے اس پلیٹ فارم سے جو شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ جو یہاں ڈونیٹ کر رہا ہے نہ وہ جانتا ہے کہ کس کو ڈونیٹ ہو رہا ہے، اور وہ ڈونیٹ لینے والا نہیں جانتا کہ کون مجھے ڈونیٹ کر رہا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کیا بات کہ کس نے کس کے لیے ڈونیٹ کیا اور کس کو ملا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب اخلاص کے ساتھ ہی دیا جا رہا ہے. یہاں پر ریاکاری نہیں ہے، یہاں پر فخر نہیں ہے، یہاں پر تکبر نہیں ہے. آپ علاقے میں کسی کو ڈونیشن دیں تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو دیا ہے. اگر کوئی کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دے تو بولے گا میں نے اس کی بیٹی کی شادی کرائی ہے. لیکن یہاں پر تو یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. یہاں پر اخلاص کے ساتھ ہی کام ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور تقرب الی اللہ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. جب ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے تو مال کے ذریعے بھی ہوتا ہے، عبادت کے ذریعے بھی ہوتا ہے. تو عبادت کے ذریعے یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور مال کے ذریعے یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. تو ہم جب مال خرچ کریں گے انشاءاللہ کل بروز قیامت جو اللہ سے تجارت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہے. بے شک. یہاں پر بڑے بڑے لوگوں نے بزنس کیے، ان کے بزنس بیٹھ گئے، ان کے بزنس ٹھپ ہو گئے، وہ ایک ہی دن کے اندر آسمان سے زمین پر آ گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہم اس کو اجر عطا فرمائیں گے. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے ہم اس کا بدلہ اسے ضرور دیں گے. تو اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں. آج احساس کا یہ پلیٹ فارم آپ کو بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، تجارت کریں. اور ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، لاس نہیں ہے. یہاں پر آپ کو خسارہ ملے گا ہی نہیں. کیا کہنے. جب خسارہ ملنا ہی نہیں ہے تو پھر اس تجارت میں پھر پیچھے کیوں ہٹے. نفع ہی نفع. نفع ہی نفع. کیا بات ہے. اتنا نفع والی بات تو کوئی کرے گا ہی نہیں. کیا بات. اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں. آج اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. ایک $121 آئی تھنک. تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرف دیکھ رہے ہیں.
آپ 121 بھی احساس نہیں، فکس اماؤنٹ نہیں رکھا، آپ $100 اپنا ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں، $50 ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے 4 بھائی وہاں رہتے ہیں تو چاروں بھائی مل کر 15-50 ملا کر ایسا ڈونیٹ کر لیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. یقین جانیے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی آپ کے کام آتا ہے. حدیث کا مفہوم اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی اور اس کا گوشت گھر بھیجا. اما عائشہ نے سب گوشت تقسیم کر دیا اور ایک دستی بچا کے رکھ لی. کس لیے بچا کر رکھی؟ اس لیے بچا کر رکھی کہ اللہ کے رسول کو دستی بہت پسند ہے. تو جیسے ہی اللہ کے رسول حجرے میں داخل ہوئے کہا عائشہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ سب بانٹ دیا، سب دے دیا، کیا بچا؟ کہا یا رسول اللہ یہ میں نے ایک دستی بچائی ہے آپ کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بچہ یہ نہیں ہے، بچہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا. بچہ تو وہی ہے، یہ نہیں بچا، یہ تو ہم کھا جائیں گے، لیکن بچہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا. قیامت کے دن حسرتیں رہ جائیں گی، کاش ہم بھی اللہ کی راہ میں روز خرچ کرتے رہتے، صدقہ و خیرات کرتے رہتے، تو آج ہمارے پاس اجروں کے انبار لگے ہوتے، آج پہاڑ لگے ہوئے ہوتے ہمارے پاس کہ بہت اجر و ثواب ملا. یہ کب ملے گا؟ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. بہت خوب. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو حسرتیں رہ جائیں گی. قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کیا، یہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اسی انتظار میں رہ گئے کہ آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ہمارے اماؤنٹ آ جائے گا تو کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اس حسرتوں میں نہ رہیں، وقت کو ضائع نہ کریں. میں تو کہتا ہوں نیکیاں کرنا بہت آسان ہو گئی ہیں. پہلے گناہ کرنا مشکل کام تھا اور نیکیاں کرنا بھی مشکل کام تھا. اب تو بہت آسان ہے. گناہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں اور نیکی بھی آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ نمبرز آپ پڑھیں اور بس کلک کریں اور دبا دیں، اوکے کریں، آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. وہاں تک ڈونیشن جب تک پہنچے گا، اس کا پیٹ بھرے گا، تب سے آپ کو ثواب ملتا ہی رہے گا. کیا بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھی ہے کہ آپ نے ادھر نیت کری اور آپ کو ثواب مل گیا. اللہ ابھی آپ نے کرنی ہے نیکی، لیکن آپ نے ادھر نیت کری اور آپ کو ثواب مل گیا. بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی محمد عطر میاں صاحب یہاں پہ فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. محمد وقاص قادری صاحب ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کلام شامل کریں. بسم اللہ. مظفر ورسی صاحب کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کلام بھائی کا پڑھا ہے، بہت خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. کہ اپنی رغبات کے سمندر میں اتر جانے دے، اے میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بتگاں لیے جاتی ہیں ہوائیں بتگاں، سوئے بتگاں لیے جاتی ہیں ہوائیں بتگاں. بوے
دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اور موت پر میری حاصل کلام شعر، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا۔ کیسے کہ اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا، نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا، نہ میں منگنی مینو زر مل جائے، بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اور تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا، تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا، تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا، ان پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے، پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے، روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، کیونکہ یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے